الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تعالى في موضع آخر: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین و معزز سامعین اعزاز، آج الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اسی کے احسان سے ہم لوگوں نے تراویح میں قرآن کریم سنایا اور ہم سب نے اس کو سنا. یہ سب اسی کی توفیق ہے، ورنہ ہم سب میں کتنی ہمت کہاں کہ ہم قرآن کریم کے چند الفاظ اپنے کانوں سے سن سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں کو اتنی سماعت بخشی ہے، اتنی قوت بخشی ہے کہ ہم نے اس کے کلام کو اپنے کانوں سے سنا ہے. کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. آج 15 رمضان المبارک کی رات ہے. آج رات ہمارا تراویح میں قرآن کریم مکمل ہوا اور اسی کلام پاک کی بنیاد کے سامنے ایک آیت پڑھی: الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اللہ رب العزت اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل فرمائی تاکہ آپ اس کے ذریعے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. گویا کہ یہ قرآن انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے. قارئ مذلت میں پڑے ہو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب ہے. راستہ بھٹکے ہو راستہ دکھانے والی کتاب ہے. اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے. اور اس کتاب کی خصوصیتوں میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ شہنشاہ حقیقی کا کلام ہے. جس طریقے سے اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کو جس طریقے سے اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے اپنے کلام کو بھی فضیلت حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر الخلق. یہی وجہ تھی کہ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام پاک کو تلاوت کے لیے کھولا کرتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے اور ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جایا کرتے تھے: ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی. یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. میں اس کو اپنی زبان سے کس طریقے سے ادا کر سکتا ہوں؟ محترم عزیزو، یہ قرآن مجید معرفتوں بھری کتاب ہے، حقیقتوں کا خزانہ ہے، سچائیوں کا مجموعہ ہے. بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اس کلام پاک کے اندر باری تعالیٰ نے پوری کائنات کی صداقتوں کو جمع فرما دیا. اب الحمدللہ یہ کلام پاک ہمارے پاس موجود ہے. ہم جہاں بھی جائیں ہمارے سامنے ہر وقت موجود ہے. اس کو پڑھیے، اس پر عمل کیجئے اور دنیا اور آخرت کی عزت پائیے. یاد رکھیں، جو شخص دنیا کے اندر اس کلام پاک کی قدر کو نہیں پہچانے گا، اس کلام پاک کی قدر و منزلت کو
نہیں جانے گا تو آخرت کا میدان ہوگا اور یہ کلام پاک اس بندے سے ناشنا ہو جائے گا، اس بندے سے دور ہو جائے گا، اس بندے کو نہیں پہچان پائے گا، اور کلام پاک سے وہ بندہ اس طریقے سے اس کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ واشنگٹن میں جانے کا موقع ملا، میں وہاں پر مقیم تھا، میرے ساتھ میرے دوست و احباب بھی تھے۔ میں نے وہاں دیکھا، ہم لوگوں کو اطلاع ملی کہ یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگوں نے، مختلف ادیان کے لوگوں نے ایک وقت ملنے کا اپنا متعین کیا ہوا ہے۔ وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن اسلام کی نمائندگی کرنے والا وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے۔ لہذا جو وہاں اسلام کے بارے میں کوئی بتانے والا ان کے بیچ میں کوئی موجود نہیں ہے، تو ان کے دلوں کے اندر، ان کی مجلسوں کے اندر، ان کی محفلوں کے اندر اسلام کے بارے میں جو ان کی سیدھی باتیں آتی ہیں وہ کہتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم کو اطلاع ملی، ہمارے دوست و احباب نے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے ہم لوگوں نے، میرے دوست و احباب نے مجھے وہاں جانے کا موقع دے دیا کہ آپ بھی وہاں جائیں، مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا، بلی کا بکرا بنا دیا کہ آپ بھی وہاں جائیں گے، آپ بھی ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں گے۔ ہماری ہمت نہیں ہے ان کے سامنے بولنے کی، آپ بھی جائیں گے اور آپ بھی ان کے سامنے اسلام کی نمائندگی کریں گے۔ چنانچہ میں نے جانا شروع کر دیا۔ اب ایک مہینے کے اندر ان کی میٹنگ ہوا کرتی تھی، ایک مہینے کے اندر ان کی مجلس قائم ہوا کرتی تھی۔ ہر مہینے کبھی وہ کسی بات پر بحث کرتے ہیں، کبھی کسی بات پر بحث کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض منصب یہ تھا کہ اگر اسلام کے بارے میں کوئی بات ہو تو ہم اس کے اوپر توجہ دیں، اس پر غور کریں، اس کا مشاہدہ کریں، اور اگر انہیں کوئی الجھن ہو، کوئی پریشانی ہو تو اس بات کو دور کریں، ان کی الجھنوں کو دور کریں۔ میرے بھائیوں، جہاں پر وہ مجلس قائم ہوا کرتی تھی، جہاں پر وہ مجلسیں لگا کرتی تھی، وہاں پر کرسیوں پر پادری بیٹھا ہوتا تھا، کرسی پر عیسائیوں کا پادری بیٹھا ہوتا تھا، کرسی پر یہودیوں کا مذہبی پیشوا، یہودیوں کا روائی بیٹھا ہوتا تھا، کرسی پر ہندوؤں کا پنڈت بیٹھا ہوتا تھا، لیکن جو کرسی اسلام کے نام پر خالی ہوتی تھی اس کرسی پر بیٹھنے کی مجھے توفیق ملتی تھی، اس کرسی پر مجھے بیٹھنے کی توفیق ملتی تھی۔ اور بھی ان مذاہب کے علاوہ مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف مذاہب کی نمائندگی کرنے والے وہاں موجود ہوتے تھے۔ جب ایک مرتبہ میٹنگ ہوئی تو میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی، میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا اور فرمایا کہ اگلے مہینے جو میٹنگ کا ایجنٹ بنایا جا رہا ہے اس سے میری ایک درخواست ہے، میں اپنی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگلی میٹنگ کے اندر ہر مذہب والا، ہر دین والا اپنی اپنی آسمانی کتاب کا کچھ حصہ تلاوت کرے گا اور اس کا خلاصہ بھی پیش کرے گا، اس کو پورا خلاصے خلاصی کے طور پر سمجھائے گا۔ سب نے اس بات پر آمادہ ہو گئے، سب اس بات پر راضی ہو گئے، لیکن اس بات کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا تھا جو بالکل نہ سمجھ سکے، جس کو لوگ بالکل نہ سمجھ سکے۔ چنانچہ اگلے مہینے میٹنگ ہوئی۔ جب اگلے مہینے میٹنگ کے اندر پہنچا تو ان لوگوں نے سب سے پہلے مجھے سے کہا کہ آپ ہی کی یہ راز تھا، آپ ہی کی یہ تجویز تھی، آپ ہی نے مشورہ دیا تھا، لہذا آپ ہی شروع کر دیں۔ چنانچہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی۔ تلاوت ختم ہونے کے بعد میں نے اس کے معنی پوری انگریزی ان کے سامنے بیان کر دیے، اور جب میں نے ان کے سامنے بیان شروع کر دیے، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن مجید ہے، اور تمام قرآن مجید کا نچوڑ، پورے قرآن مجید کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھ لینا گویا ان کے سامنے پورا قرآن شریف پیش کر دینے کے برابر ہے، اس لیے میں نے سورۃ الفاتحہ ان کے سامنے بیان کیا اور اس کے معنی بھی انگریزی میں بیان کر دیے، کیونکہ وہ انگریزی جانتے تھے، اس لیے تاکہ جس زبان سے وہ سمجھ سکے، جس زبان کی ان کو فہم تھی، اس زبان میں نے انہیں سورۃ الفاتحہ کے معنی ان کو سمجھا دیا۔ اب جب میں معانی سے اور تلاوت سے فارغ ہو گیا تو ان لوگوں نے چند سوالات میرے سامنے پیش کیے، میں نے ان کو جوابات دیے، اور وہ جوابات سن کر
مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد ایک یہودی میرے پاس بیٹھا تھا، میرے بعد بیٹھا تھا، وہ ہمیشہ مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہتا تھا کہ ہر بار عمامہ بھی ہوتا ہے، ہر بار جبہ بھی ہوتا ہے، ہر بار ہاتھ کے اندر عصا بھی ہوتا ہے، حالانکہ اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر یہ بات گھس جاتی تھی کہ عصا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی وراثت تھی، لیکن ہے ان کے ہاتھ میں۔ لیکن بیچارہ ایک دن بول اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ بڑی قابل قدر شخصیات اور منفرد شخصیت سے اس کی تشریف لاتے ہیں۔ یہ الفاظ کس کے تھے؟ سبحان اللہ، یہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی برکت تھی۔ یہ الفاظ یہودی کے بڑے عالم کے تھے۔ یہ الفاظ کس کے تھے؟ کہ یہودی کے بڑے عالم کے تھے، جو اپنے آپ کو دنیا کا بڑا عالم جانتا تھا۔ یہ الفاظ اس عالم کے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد یہودی نے اپنی انگریزی کی کتاب کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھنے کے بعد وہ پڑھتا رہا تو میں نے اس یہودی کو روکا، اس یہودی عالم سے کہا کہ میں بیچ میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ مجھے پہلے آپ یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر جو آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی تھی وہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ اس نے کہا کہ وہ تو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ ابھی تو آپ انگریزی زبان پڑھ رہے تھے، ابھی تو آپ انگریزی میں پڑھ رہے تھے۔ آخر میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ ہر دین والا، ہر مذہب والا آسمانی کتاب کا کچھ حصہ تلاوت کرے گا اور اس کا خلاصہ بھی پیش کرے گا، لیکن آپ تو انگریزی پڑھ رہے تھے۔ جب میں نے یہ سوال کیا پوری مجلس کے اندر سناٹا چھا گیا، پوری مجلس کے اندر خاموشی طاری ہوئی، کسی سے اس بات کا جواب نہ بن سکا۔ کچھ دیر کے بعد ایک عیسائی کا پادری اٹھا اور بولا کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، اس وقت دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے ماننے والوں میں صرف مسلمان ہی ایسے ہیں جن کے پاس کلام الہی اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ کلام الہی اپنی اصل شکل میں موجود ہے، باقی سب کے پاس درج ہوئے ہیں، سب نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر ڈالی، لیکن کلام الہی اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ جس طریقے سے آج سے 1400 برس پہلے اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے نبی پر نازل کیا تھا، اسی شکل کے اندر آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرے بھائیوں، سب نے اس کی تعریف کی، جو عیسائی کا پادری بولا سب نے اس کی تعریف کی۔ اللہ اکبر، وہ فرماتے کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہوا کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے نمائندگی، ان کے چنے ہوئے بندے نمائندگی کرنے والے یہاں موجود ہیں، اور سب اقرار کر رہے ہیں کہ فقط مسلمان یہ ایسے ہیں جن کے پاس کلام الہی اپنی اصل شکل میں موجود ہے، باقی کسی کے پاس کلام الہی موجود نہیں۔ میرے بھائیوں، آج تو قرآن کو ماننے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچ کچھ ڈپریشن سی ہے، بچ کچھ ڈپریشن سی ہے۔ ڈپریشن کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ ہم مسلمانوں کا تو لفظ نہیں ہے، نہ ہمارے اولیاء اللہ کی زندگیوں میں یہ لفظ تھا، نہ ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں یہ لفظ تھا، نہ ہمارے اپنے کتب و ابدال کی زندگیوں میں یہ لفظ تھا۔ پھر یہ لفظ کہاں سے آیا؟ اگر اس لفظ کا ترجمہ دیکھنے کے لیے کوئی لفظ اردو میں دیکھیں تو آپ کو کوئی لفظ اردو میں اس لفظ کا نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر ڈپریشن میں کوئی لفظ عربی میں تلاش کریں تو آپ کو عربی میں بھی نہیں ملے گا۔ اگر ڈپریشن کو اردو میں بولنا ہو تو ڈپریشن ہی بولتے ہیں، اسی طریقے سے اگر عربی میں بولنا ہو تو عربی میں بھی بولتے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن کا لفظ کہاں سے آیا جو ہماری زندگیوں کے اندر آ گیا، جو ہماری زبانوں پر چپک گیا ہے؟ اب یہ لفظ کہاں سے آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن کی زندگیوں کے اندر یہ لفظ تھا، جن کی زندگیوں کے اندر ڈپریشن ہوتا تھا، جن کی زبان کا یہ لفظ ہے اور جن کی زندگیوں کے اندر ڈپریشن ہوتا تھا، انہی کی زندگیوں سے وہیں سے ادھر ہماری طرف منتقل ہو گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کریم کی روح گردانی کرنے کی وجہ سے، قرآن کریم کو نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ لفظ ہمارے زندگیوں میں آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان واسطہ ہے۔ جس دل کے ساتھ اللہ کا یقین ہو، جس دل کے ساتھ، جس دل کے اندر اللہ کی یاد ہو، جس دل کا اللہ سے واسطہ ہو، اس کا پریشانیوں سے کیا واسطہ ہے؟ جب دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے تو پھر انسان کے ذہن میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ کلام الہی ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو پڑھیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے کے لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے۔
ورنہ آپ کو دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اس کتاب کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس یہ بڑی نعمت موجود نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا پیر فقار دامت برکاتہم العالیہ کو تاشقند جانے کا موقع ملا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک جوان عورت میرے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی مسلمان ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے پاس کلام الہی موجود ہے، قرآن شریف موجود ہے؟ میں نے کہا جی موجود ہے۔ وہ کہنے لگی جوان عورت کیا میں اس کو دیکھ سکتی ہوں؟ تو میں سفر کے اندر ایک چھوٹا سا نسخہ کلام الہی قرآن شریف کو اپنے جیب کے اندر رکھا کرتا تھا، میں نے اس کو کھول کر دے دیا۔ وہ چومنے لگی اور کبھی اس آنکھ سے لگاتی، کبھی اس آنکھ سے لگاتی، کبھی سینے سے لگاتی۔ میں بڑے حیران ہو کر دیکھتا رہا، بڑی حیران ہو کر دیکھتا رہا، بڑی پریشانی میرے دل کے اندر لاحق ہو گئی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ میں کچھ دیر تو انتظار کرتا رہا، لیکن کچھ دیر کے بعد میں نے اس سے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ نے مجھے قرآن شریف واپس نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک مجھے قرآن شریف واپس نہیں کیا؟ کبھی اس آنکھ سے لگا دیا، کبھی اس آنکھ سے لگا دیا، کیا وجہ ہے؟ مجھے وجہ تو بتائیے۔ وہ کہنے لگی کہ میں بھی مسلمان ہوں، جس طریقے سے آپ مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں، جس طریقے سے آپ کلام الہی کو قرآن شریف کو مانتے ہو میں بھی قرآن شریف پر ایمان رکھتی ہوں، لیکن میری عمر 39 سال ہو چکی ہے۔ کتنی؟ 39 سال میری عمر ہو چکی ہے، لیکن میں آج اپنی زندگی کے اندر قرآن شریف کی سیاست پہلی مرتبہ کر رہا ہوں۔ اللہ، اس وقت بڑا احساس ہوا کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، ہم جہاں بھی جائیں ہمارے سامنے موجود ہے، ہم مساجد کے اندر جائیں وہاں بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم مدارس کے اندر جائیں قرآن شریف ہمارے سامنے وہاں بھی رکھا ہوا ہے، ہم گھروں کے اندر جائیں وہاں بھی رکھا ہوا ہے، کارخانوں فیکٹریوں کے اندر جائیں وہاں بھی قرآن شریف ہماری نگاہوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ دکانوں کے اندر جائیں تو وہاں بھی ہمارے سامنے قرآن شریف رکھا ہوا ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں۔ اسی لیے تو کہ انگریزی زبان کا لفظ ہماری زندگیوں کے اندر آ گیا، حالانکہ ہماری زبان کا لفظ تو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن شریف ہی کی برکت ہے الحمدللہ۔ یہ قرآن شریف کی برکات سے، قرآن شریف سے نہ صرف مسلمان ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ یہ قرآن شریف غیر مسلموں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا پیر فقار دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ کراچی سے ماسکو میں مہمان بن کر کے گئے، کراچی سے ماسکو کے اندر مہمان بن کر کے گئے، کچھ دن تو وہاں رہے، کچھ دن کے بعد جمعے کا دن آ گیا۔ اب جمعے کا دن جب آتا ہے تو ہمارا بھی حال یہی ہے، اللہ معاف کرے کہ جمعے سے جمعے کی نماز ہی پڑھتے ہیں، صرف جمعے کی نماز کو فرض نہیں ہے بلکہ دن کے اندر 5 نمازیں اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں جو ہر حال میں انسان کو پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے، یہ اس کے ذمہ فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ لیکن ہم تو جمعے سے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عیدین کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے جس میں تھوڑی سی توجہ دے لیتے ہیں، مساجد ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ جہاں ختم ہوگا فوراً ہماری مساجد ختم ہو جائیں گی، ہمارے امام صاحب اور مؤذن صاحب دو چار سبقی رہ جائیں گے، باقی ساری مسجد خالی ہو جائے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے اس سلسلے کے صرف جمعے کی نماز فرض نہیں میرے بھائیوں، دن کے اندر 5 نمازیں اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر فرض کی ہیں اور ان کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جمعے کا دن آ گیا، انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھائی مسجد بتاؤ، مجھے مسجد میں جانا ہے اور میں جمعے کی نماز مسجد ہی کے اندر جا کر کے ادا کروں گا۔ اب لوگوں نے بتایا کہ یہ بات وہ ٹھہرے ہوئے تھے ماسکو کے اندر، لوگوں نے بتایا کہ یہاں تو مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے، یہاں تو مسجدوں کا گودام بنا دیا گیا ہے، لیکن ہاں ایک دو مسجدیں کھلی رکھی ہوئی ہیں جن کو ٹورسٹ کی وجہ سے کھلا رکھا گیا ہے، باقی سب مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے کھلے حال کی وجہ سے، لیکن جو ایک دو مسجدیں کھلی رکھی ہوئی ہیں وہ بھی کبھی کھلتی ہیں اور کبھی بند ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ میں نے رہنے والوں سے کہا، ان مقامی لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ مجھے مسجدوں کا پتہ بتائیں، مجھے وہاں لے کر کے چلیں، آپ کی اللہ مالک کا آگے کیا ہوتا ہے، میں ان کو بلواؤں گا، میں مسجد میں جا کر کے نماز ادا کروں گا، مجھے مسجدوں کا پتہ تو بتائیں۔ وہ مجھے لے کر کے چلے گئے، ایک مسجد کے پاس پہنچے تو وہ مسجد بند تھی، مجھے وہاں جا کر کے پتہ چلا کہ
قریب کے مکان میں مسجد کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا ہے جو وہی اس مسجد کو کھولا کرتا تھا۔ میں اس آدمی کے پاس گیا، میں نے اس آدمی سے کہا کہ آپ مسجد کھول دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اب میں مسجد کو کھول دیتا ہوں، لیکن آگے آپ جو کچھ کریں گے اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی، اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، اگر آپ کو پولیس پکڑ کے لے گئی، اگر آپ کو گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گے، اس کے آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ فکر نہ کریں کہ میں مہمان بن کر کے آیا ہوں، میں وہاں بھی مسلمان تھا اپنے ملک میں بھی، یہاں بھی مسلمان ہوں، میں اپنے ملک میں بھی نمازیں پڑھتا تھا، یہاں بھی نماز پڑھوں گا، مجھے کون روک سکتا ہے؟ وہ بڑی حیرت کے ساتھ ان کی بات کو سن رہا تھا۔ خیر اس نے باتیں سن کر مسجد کو کھول دی اور مسجد کھول کر وہ چلا گیا، مسجد کھول کر وہ چلا گیا۔ اب جب مسجد کھولی تو مسجد کے اندر اتنا کوڑا تھا، پتہ نہیں کب کھلی ہوگی۔ مسجد کی صفائی کی، اب مسجد کے اندر کوئی آدمی موجود نہیں تو جمعے کی نماز تو پڑھ نہیں سکتے تھے، لہٰذا ظہر کی نماز ادا کرنی تھی۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو بڑی اونچی آواز میں ظہر کی اذان دی، قریب کے مکانوں سے مرد عورتیں بچے سبھی آ کر دیکھنے لگے اور بڑی حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا جب ظہر کی نماز ادا کری تو دور دور سے وہ اس طریقے سے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی نیا کام دیکھ کر رہا ہوں، جیسے وہ کوئی نیا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ لہٰذا جب میں نماز سے فارغ ہو کر کے جانے لگا تو ایک بچہ میرے پاس آیا، میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ ہمارے گھر مہمان بن کر کے چلیے، آپ ہمارے گھر چائے پینے کے لیے چلیے۔ میں نے ان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے، ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اس بچے کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وہ مجھے اپنے مہمان خانے کے اندر لے گئے، وہاں جا کر کے دیکھا تو دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان کے اوپر میوے لگے ہوئے ہیں، عورتیں کھانا لے کر کے حاضر ہو گئی، چائے بھی فوراً حاضر ہو گئی۔ اس گھر کے اندر عید جیسا ماحول تھا، مرد عورتیں بچے سبھی خوش نظر آ رہے تھے، سبھی نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد ہم سب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ بچے میرے آگے آ کر کے بیٹھ گئے، جو بچہ میرے قریب بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہو؟ اس نے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے قرآن شریف کا اپنا نسخہ جیب سے نکالا جو میں جیب میں رکھا کرتا تھا، میں نے اس کو کھول کر کے دیا کہ یہاں سے پڑھو، لیکن وہ کبھی قرآن شریف کی طرف کو دیکھتا، کبھی میری طرف کو دیکھتا۔ میں بڑا حیرت سے دیکھنے لگا کہ کیا وجہ ہے، یہاں بھی کرتا ہے پڑھتا بھی نہیں ہے۔ میں نے دوسری مرتبہ بھی یہی کہا لیکن وہ پڑھنا نہیں جانتا، وہ کیا پڑھتا؟ پھر تیسری مرتبہ جب میں نے کہا یہاں سے پڑھیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جب میں نے قرآن کے چند الفاظ سنے تو پڑھتا چلا گیا اور پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں بڑے حیران ہو گیا، مجھے بڑی اور حیرانی بڑھ گئی کہ آخر کیا وجہ۔ میں نے قرآن کے کھول کر کے کیا کہ یہاں سے پڑھو تو پڑھنا نہیں جانتا، پڑھ نہیں رہا تھا، کبھی قرآن شریف کی طرف کو دیکھ رہا تھا، کبھی میری طرف کو دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے میں نے قرآن کے چند الفاظ پڑھے تو بچہ پڑھنا شروع کر دیا اور آگے آگے پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے والد پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس کے والد سے عرض کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بچہ اس طریقے سے کر رہا ہے؟ اس کے والد صاحب پہلے تو مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود نہیں ہے، ہم قرآن شریف کو اپنے گھر کے اندر رکھ نہیں سکتے۔ اگر اس بستی کے اندر کسی کے گھر میں بھی قرآن شریف کا ایک ورق بھی مل جائے گا تو اس کے گھر والے چھوٹے بڑے سب لوگوں کو پھانسی دے دی جاتی ہے، اس لیے ہم اپنے گھر کے اندر قرآن شریف کو رکھ نہیں سکتے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بچہ کس طریقے سے حافظ بن گیا، بچے نے کس طریقے سے قرآن شریف پڑھنا جانا؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کچھ قرآن حافظ ہیں جو کچھ درزی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، کوئی اور کام کے اندر لگا ہوا ہے، ہم اپنے بچوں کو درزی کا کام سکھانے کے لیے یا کوئی اور کام سکھانے کے لیے شاگرد وغیرہ بنا کر بھیج دیتے ہیں، جہاں وہ استاد سلائی کرنا کپڑے کاٹنا بٹن لگانا سکھاتے ہیں، وہیں دوسری طرف ایک دو آیتیں بچے کو زبانی بھی آ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے بچہ نابینا بچے کی طرح قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے آخر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ قرآن مجید کا حافظ تو بن جاتا ہے لیکن قرآن مجید کو نازلہ پڑھنا نہیں جانتا، قرآن مجید کو نازلہ پڑھنا نہیں جانتا، حافظ تو بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، جب قرآن شریف نے یہی وجہ تھی کہ جب آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے پڑھو تو بچے نے پڑھا نہیں، اس لیے کہ بچہ پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن آپ نے قرآن کے چند الفاظ پڑھے، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تو بچہ پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اگر آپ کہتے تو بچہ قرآن کے اختتام تک پڑھتا چلا جاتا۔ اللہ وہ کہنے لگے کہ میں نے قرآن مجید کا زندہ جاگتا معجزہ دیکھا کہ جہاں پر لوگوں نے
قرآن مجید کو گھر کے اندر رکھنے پر پابندی لگا دی ہے، جہاں پر لوگوں نے قرآن مجید کو دیکھنے پر پابندی لگا دی ہے، جہاں پر لوگوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں رکھنے پر، اپنے دلوں میں رکھنے پر پابندی لگا دی ہے، وہاں پر لوگ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے والے تو نہیں ہیں، لیکن وہاں قرآن مجید کے حافظ وہاں بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ واقعی قرآن مجید کا زندہ جاگتا معجزہ ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے والے تو نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید کے حافظ وہاں بھی موجود ہیں۔ میرے بھائیو، آج 15 رمضان المبارک کی رات ہے اور اس رات کے اندر ہمارا قرآن کریم ختم ہوا ہے، ہمارا قرآن کریم مکمل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کلام پاک کو مکمل سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور کیا معلوم کہ یہ رمضان مبارک یا یہی رات ہماری آخری رات ہو۔ اگر تصور کر لیں کہ یہ ہماری آخری رات ہے یا یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہے، تو پھر اس حدیث کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی، اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ اب ہم اپنے گریبان کو خود جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، کیا ہمیں اپنے رب سے صلح کر لی، کیا ہم نے اپنے رب سے سچی پکی توبہ کر لی؟ اگر ابھی تک نہیں تو پھر تو ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ جس طریقے سے 15 رمضان گزر چکے، اسی طریقے سے یہ اگلے 14-15 دن بھی مکمل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان مبارک کی رات میں، اس رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے اللہ سے صلح کر لیں، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کر لیں، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا میرے بھائیوں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا فسان حال نہ ہوگا، وہاں کیا دکھاؤ گے حشر کے میدان کے اندر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قرآن کریم مکمل سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور میں ایک مختصر سی بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تحادوا تحابوا، آپس میں ہدیے کا لین دین کیا کرو، دلوں سے کینہ دور ہو جائے گا، محبت والے بن جاؤ گے۔ جس طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کو ایک سنت پر عمل کرنے پر آمادہ کر دے اور وہ سنت اس پر عمل اس کی زندگی کے اندر آ جائے اور وہ سنت پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس سنت پر عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا، لیکن جس نے اس کی زندگی کے اندر اس سنت کو لایا ہے اس کو بھی برابر ثواب ملے گا، دونوں کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر ایک سنت ہے تحفہ ہدیہ۔ اسلام کے اندر اس کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی گئی ہے، اس کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ خدا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، تحابوا، آپس میں ہدیے کا لین دین کیا کرو، محبت والے ہو جاؤ گے۔ تو یہ میرے بھائیوں، ہمارے امام صاحب ہیں، ہمارے حافظ صاحب ہیں، یہ پورے سال ہمارے بیچ کے اندر، ہمارے درمیان کے اندر رہتے ہیں۔ ان کا حق کس کے اوپر ہے؟ ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ زکوٰۃ صدقہ دے دیا اور ہمارے سارے حقوق ادا ہو گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، ان حافظ صاحب کا، حفاظ کرام کا، امام مؤذنین کا حق بھی ہمارے اوپر ہی ہے، ان کے اخراجات، ان کی ضروریات کا حق بھی ہمارے اوپر ہی ہے، اس لیے کہ کہیں جاتے بھی نہیں، ہمارے درمیان بھی اندر رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حفاظ کرام حشر کے میدان کے اندر ہوں گے، وہاں کسی کا فرسان حال نہ ہوگا، کوئی پسینے کے اندر اپنے ٹہنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے گٹوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پنڈلی تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، وہاں یہ حفاظ کرام اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے، اے اللہ یہ تیرے نام پر مجھ سے محبت کرتا تھا، اے اللہ یہ تیرے قرآن کریم کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میرے بھائی، اس طریقے سے اللہ رب العزت اس بندے کا جنت میں جانے کے فیصلے کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ان کا حق ہمارے اوپر ہی ہے۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ جو حضرات نے ابھی یہاں لے کر کے آئے ہیں، امام صاحب کا ہدیہ تحفہ لے کر کے آئے ہیں، وہ لے کر کے آ جائیں، بہت جلدی انشاءاللہ صبح ہو جائے گی، لے کر کے آ جائیں۔ حفاظ کرام کا احترام کرنا، حفاظ کرام کی ضروریات کا خیال رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے، سب کا فریضہ ہے۔ اس لیے میری سبھی سے درخواست، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بھی میری آواز سن رہا ہے، سبھی سے میری درخواست ہے کہ سبھی حضرات اٹھ کر
چلے آئیں، جو بھی جتنا بھی تھوڑا زیادہ جتنا بھی لے کر کے آئیں، سبھی حضرات سے خاطر سبھی حضرات تسلیم لے کر آئیں۔ ہمارے امام صاحب بیچارے پورے سال یہاں پر محنت سے کام کرتے ہیں، آپ حضرات کے درمیان میں رکھتے ہیں، ان کا بھی حق ہمارے اوپر ہی ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ہمارے اوپر ہی ہے۔ تو سبھی سے درخواست ہے کہ سبھی حضرات اور جو بھائی لے کر کے آئے وہ بھی آ جائیں گے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات صادق اور سچ و برحق ہے۔ یہ بھی بات سچ و برحق ہے کہ وفاد کرام کل قیامت کے دن اللہ سے جو اللہ کے نام پر اس کے قرآن کریم کے نام پر محبت کرتے تھے وفاد کرام سے، تو وفاد کرام ان کو بخشوائیں گے، ان کو جنت میں جانے کے فیصلے وفاد کرام کی برکت سے ہو جائیں گے۔ اور کوئی مسافر ملانا